اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے علی ما تعملون اوپر اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علی پر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ سے، کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اور اللہ اس بات پر گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما کیوں تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، سبیل مطلب راستہ، اللہ کا راستہ جو چل رہے ہیں ان لوگوں کو تم کیوں روکتے ہو؟ من جو آمنا ایمان لایا، یعنی اب ایک آدمی ایمان لے آیا ہے تم اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا کجی ٹیڑھ، یعنی راستہ جو سیدھا ہے اس کے اندر سے تم ٹیڑھ نکالتے ہو، کجی نکالتے ہو، جو ہوتا ہے نا کجرو ہوتے ہیں ٹیڑھا راستہ چلنے والے یا جان بوجھ کے مین میخ نکالنے والے، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا کجرو، تو یہ کجی نکالتے ہو، وَأَنْتُمْ اور تم شہداء گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر یا غافل نہیں ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کا سابقہ جو مضمون ہے جس میں کہ ہم خانہ کعبہ کی خصوصیات پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کے شبہات کا گزشتہ آیات میں جواب دیا۔ وہ خانہ کعبہ کے بارے میں جن شبہات کا شکار تھے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا اور خانہ کعبہ کے فضائل، اس کی خصوصیات واضح انداز میں بیان کی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی اول قبلہ، اول عبادت گاہ اور ابراہیمی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ شکوک ذرا لوگوں کے یہ شکوک جو ہیں وہ دور کیے۔ اس کے بعد اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملامت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو حق بات واضح ہو جانے کے بعد عجب حال ہے کہ خود بھی قبول حق سے محروم ہو اور دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ ایک آدمی ایک تو محروم ہے ہی، لیکن ان کی یہ جو سرشت ہے یہودیوں کی وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ چیز ہے کہ خود تو گمراہ ہیں ہی، یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ جیسے کہ شیطان ہے، شیطان خود جب گمراہ ہوا تو اس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، واضح طور پر اس نے ایک طرح سے ضد لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کے مقابل آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تیری رحمت سے دور ہوا اور میں تیرا ناپسندیدہ بندہ بنا اور راندہ درگاہ ہوا اور جہنم میں کا ایندھن بنا،
تو میں تیرے بندوں دوسروں کو بھی، اب ابن آدم کو بھی میں ساتھ گمراہ کروں گا، اس کو بھی جہنمی بناؤں گا، اور اس کے لیے بھی میں اس کو بھی سرکشی سکھاؤں گا۔ تو یہ وہی بات یہودی بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خود بھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا ہے، ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تمہاری سازشوں سے غافل نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ جو ٹیڑھا راستہ نکال رہے ہیں اس کے راستے پر نہ چلنا، اور تم شک میں مبتلا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے، تم لوگوں کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگلی آیت ہے کہ یا ایہا الذین، آیت نمبر 100، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تطیعو تم اطاعت کرو، تم کہا مانو، فریقاً ایک گروہ، من الذین ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان میں سے جن کو کہ کتاب دی گئی، یعنی یہ اہل کتاب لوگوں کی تم اطاعت کرو گے، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر کی طرف۔ یعنی اب تم ایمان لائے ہو تو یہ تمہیں لوٹانا چاہیں گے، کیونکہ یہ خود تو گمراہ ہیں ہی، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ یہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَكَيْفَ اور کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، یعنی انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیسے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ وَأَنْتُمْ اور تم ہو، تُتْلَىٰ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تم پر پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، تو تم کیسے اب انکار کر سکتے ہو، کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، تمہارے اوپر آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ سنا رہا ہے رسول اللہ کا، اب کیسے تم کفر کرتے ہو؟ کفر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے گا اللہ کو، یعنی اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لے گا، فقد پس تحقیق ہدیٰ تو اس کو ہدایت دے دی گئی، اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو اللہ کے راستے کو، اللہ کے کلام کو مضبوط پکڑ لے گا، اللہ کی ہدایت کو مضبوط پکڑ لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کے راستے کو مضبوطی سے استقامت کے ساتھ تھام لے گا، وہی اصل میں ہدایت پر ہے۔ شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ یہود مدینہ میں شماس بن قیس ایک یہودی تھا، جس کو مسلمانوں سے غایت درجہ حسد اور کینہ تھا۔ ایک دن اس کا انصار کی ایک مجلس پر گزر ہوا، جس میں انصار کے دونوں قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو اس نے اکٹھے بیٹھے دیکھا، تو وہ آپس میں بیٹھے ہوئے انس اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں غایت درجہ کی عداوت تھی، اور ایک عرصہ دراز تک ان دونوں میں جنگ ہوتی تھی۔ اسلام کی برکت سے وہ عداوت جاتی رہی تھی، اور اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں تھا۔ تو اس یہودی کو مسلمانوں کا باہم میل اور محبت جو ہے اس سے بیٹھنا سخت ناگوار گزرا، اور حسد کے سبب اس نے ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں وہ لگا، اور یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو ایک مشہور جنگ 120 سال تک رہ چکی ہے، اس کے متعلق
فریقین کے فخریہ اشعار ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے نا پہلے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عربوں کی اندر جو تھی جنگ و جدل جو تھا، ان کا تو مشغلہ تھا، بڑا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ جنگ شروع کرتے تھے تو جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تو ایک جنگ جو بڑی مشہور گزری اوس اور خزرج قبیلے میں، وہ 120 سال تک جاری رہی کہ آئندہ اگلی نسلوں کی بھی نسلیں جو ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوئیں۔ تو وہ اس کے اندر پھر کیا تھا کہ یہ لوگ آپس میں جب جنگ کرتے تھے نا تو ایک دوسرے کے آباء و اجداد کے بارے میں فخریہ اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ان کے جو آپس کے آباء و اجداد کے فخریہ اشعار ہیں نا، وہ ان کو سنائے جائیں تاکہ ان کے اندر عصبیت جاگ جائے، نسلی عصبیت۔ عصبیت ہوتا ہے کہ نسل پرستی کا جو ایک کٹر جذبہ ہوتا ہے، جو کہ انسان اپنے آباء و اجداد کے اوپر اتنا مضبوطی سے جم جاتا ہے اس جذبے کی وجہ سے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ اشعار اس نے نا جا کر ان کی مجلس میں پڑھ دیے۔ چنانچہ ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی، اور وہ ظاہر ہے انہیں پھر پرانی باتیں یاد آ گئیں، اور آپس میں پھر وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنے لگے، اور ایسا ہوا کہ دونوں قبیلوں کو ایسا جوش آیا کہ انہوں نے دوبارہ سے لڑائی شروع کرنے کے لیے وقت اور موقع طے کر لیا۔ یہ خبر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ اسی وقت مع ان مہاجرین اور انصار کے جو اس وقت آپ کی خدمت میں موجود تھے ان کے پاس تشریف لائے، اور یہ فرمایا کہ کیا تم لوگ پھر جاہلیت کی باتوں کی طرف جاتے ہو؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے اور پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ آپ کے اس ارشاد کے بعد سب اپنی حرکت پر نادم ہوئے اور سمجھے کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں کہ یہ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے کفر کی طرف پھیر دیں، یہ ان کا ایک گروہ یہی چاہتا ہے اہل کتاب کا، تو تم ان کے نرغے میں نہ آؤ، ان کے کیا کہتے ہیں نا جھانسے میں نہ آؤ، ان کے ورغلانے میں نہ آؤ، اور تم کفر نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس تو حقیقت واضح ہو چکی ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، کتاب نازل ہو گئی، اور اب تم جو ہو وہ کس طرح سے کفر کی طرف واپس جا سکتے ہو؟ اسی طرح کی جو ایک آیت ہے وہ ابھی آگے آئے گی، بڑی مشہور ہے، کہ اللہ پاک ان کو نعمت یاد کرائیں گے کہ جو رسول آیا تمہارے درمیان میں، ان کی برکت سے تمہارے دل آپس میں ایسے ہوگے، الف بین قلوبہم، الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسا محبت کا مقام ہے اسلام کا کہ آپ اس میں کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اس کلاس کو ہی دیکھ لیں، ہم اس کلاس میں جتنے بھی ممبرز ہیں، اگر اس وقت 14-15 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر تو ایسے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، صحیح ہے، کچھ ہم فرینڈز ایک دوسرے کو جانتی ہیں یا مل چکی ہیں، لیکن کئی بہنیں ایسی ہیں کہ میں نے کتنی بہنوں کو نہیں دیکھا ہوا، نہ میں ان کو جانتی ہوں، پہلے جانتی تھی نہ اب جانتی ہوں، صرف اور صرف اس کلاس کا ایک رشتہ ہے۔ اس رشتے میں ایک محبت کا آپ کو احساس ہوتا ہوگا، آپ خود بھی سمجھتے ہوں گے، مجھے جیسے آپ سے لگاؤ ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، تو مجھے اپنے ایک کلاس کے ساتھ دلی لگاؤ ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن جب آپ اکٹھے ایک جگہ رہتے ہوں اور اسلام ہی کے بیس پہ رہتے ہوں، پھر یہ بہت بڑی ایک محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی خود سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں پر مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو سب سے ایک طرح سے انسیت ہوتی ہے، اگرچہ آپ ان کے قومیت کے بھی نہیں ہیں، ان کی زبان کے بھی نہیں ہیں، ان کے ملک کے بھی نہیں ہیں، لیکن ایک اللہ کے گھر کی وجہ سے، چونکہ وہ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے دین کو مانتے ہیں، آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے نبی کو مانتے ہیں، تو آپ کو ایک یہ محبت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو اگر کسی خدا نخواستہ
آپ وہاں پر کسی غیر ملکی کو تکلیف میں دیکھیں گے تو آپ ضرور تڑپیں گے کہ وہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کی تکلیف کو دور کریں. یہی وہ ایک رشتہ ہے اسلام کا جو کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے تم کو ایک رشتے میں جوڑ دیا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. حدیث میں بھی آپ نے پڑھا. اور ایک بڑی ہی مشہور حدیث ہے، چھوٹی سی، بچوں کی کتابوں میں بھی اب لکھی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو کا ایسے بھائی ہے اور وہ ایسے اس کو مضبوط کرتا ہے جیسے ایک دیوار کے اندر جتنے بھی اینٹیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتی ہیں. ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ایک درمیان سے آپ اینٹ نکال دیں تو اس کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے والی چاروں طرف کی جو اینٹیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. اس لیے یہ ایک ایسی محبت ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. ایک محبت ہوتی ہے فطری، ایک فطری محبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اختیاری. اب جو فطری محبت ہے وہ والدین اور اولاد کے درمیان، بہن بھائی خونی رشتوں کے درمیان موجود ہے. لیکن ایک ایسی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی وجہ سے ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. وہ ایک نکاح کے موقع پر ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی جیسے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، شوہر اور بیوی کا رشتہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک محبت ان کے دلوں میں اس وقت ڈال دیتے ہیں. وہ محبت بھی جو ہے بڑی مضبوط اور طویل عرصے قائم رہنے والی ہوتی ہے. اور ایک یہ رشتہ اسلام کا ہے کہ جب آپ اسلام کے رشتے سے بھائی بنتے ہیں تو ایک محبت اس وقت دلوں میں ڈالی جاتی ہے، وہ محبت آپ کو ختم نہیں ہونے دیتی. اور اس کی اتنی فضیلت ہے نا اس والی محبت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جن لوگوں کو 7 قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی ہوگا، دو بھائی وہ ہوں گے جو صرف اسلام کے رشتے سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. ان کا جڑنا صرف اسلام کے رشتے سے تھا اور ان کا آپس کا کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا، کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی لالچ، کوئی فائدہ، کوئی کاروباری فائدہ نہیں تھا، کوئی پیسے کا یا کوئی مقصد نہیں تھا. صرف اسلام کے رشتے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان یہ رشتہ موجود ہے کہ ہم لوگوں کی آپس کی جو محبت ہے وہ یہی ہے. ہمارا آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، ہم نے کوئی لالچ نہیں رکھا کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا. نہ مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، نہ آپ کو مجھ سے کوئی لالچ ہے. ہم صرف اور صرف اس کے یہاں پر جو بیٹھتے ہیں دین کے رشتے سے بیٹھتے ہیں، اسلام کے رشتے سے بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک محبت جو ہے اس محبت کو قائم رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری موت تک یہ محبت قائم رہے. تو اس محبت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے اور اللہ پاک ہمیں ہماری جو محبت ہے ایمان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. آمین ثم آمین. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.